کچھ باتیں تو کل آ گئی تھیں سورہ مائدہ کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد یہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی تم نہیں کرو گے، اور یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مدد تمہارے ساتھ اس وقت رہے گی جب تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ جی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی نماز پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نماز کی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جب اللہ کی نہیں مانیں گے تو اس زمین پہ، یہ زمین آسمان کا جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ نظام اللہ کے حکم سے چلے گا، اللہ کے حکم سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا، چین کا، سکون کا فیصلہ کریں گے اس کو ملے گا، اور جس کے لیے نہیں کریں گے اس کو نہیں ملے گا۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، زکوٰۃ دو میں تمہارے کام بناؤں گا، ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، جیسے زندگی گزارتے ہو ایسے ہی رہے گا، پھر کام نہیں بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رسولوں کی باتوں کو ماننا، ان کی مدد کرنا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ جو اس کے بعد اللہ کا کافر ہوگا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ ہم نے ان سے عہد لیا مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کہتے ہیں دوری کو۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ بتائیں اس کے کام کیسے بنیں گے؟ اور رحمت سے انسان اس وقت دور ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، دل سخت ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا دبا لگ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ آج اگر آپ کسی سے، وہ ایک دوست نے بڑی عجیب بات بتائی، تو وہ کہنے لگا، یہ کسی ملک کی بات ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو آپ حیران ہوں گے نام سن کے۔ ایک آدمی سے اس کا معاملہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے آفس میں جاؤ، شور مچاؤ، شاید یہ اس کے اندر کوئی حس بیدار ہو جائے تو یہ اپنی غلطی مان لے، آپ کے پیسے دے دے۔ تو وہ اس کے آفس میں گیا، اس نے شور مچایا، تو اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ پیسے جو ہے نا تم دے دو میرے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا، جو بھی کچھ کر لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ بات قیامت کے دن بھی میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے پیسے ملنے ہیں؟ اس نے کہا 5000۔ انہوں نے کہا 5000 اور دے دو، 5000 اور دے دو۔ جب 5 دینے قیامت میں تو 10 دے دوں گا۔ دینے جو ہے نا 5 ہے نا، تو 5 کیوں، 10 دے دوں گا یار، 5 اور دے دو، دیکھی جائے گی وہ۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی جب انسان کا دل کالا پڑ جائے، سیاہ ہو جائے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، پھر یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیا، اور نصیحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کسی کو قرآن لوگوں کو کہتے رہو، بس وہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے رمضان میں نماز روزہ، جب رمضان گیا انہیں مسلمان بھی گیا، بس وہیں کا وہیں ہے، جہاں تھا کولو کا بیل جہاں سے چلا تھا وہیں پہ رہا، آگے کچھ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اسکیمیں بناتے ہیں، یہودی، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، آپ درگزر کریں، کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا بھی یہی کہا کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، وہ اس کو بھول گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں ان کے اندر عداوت اور بغض ڈال دیا۔ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کسی سے رشتہ نہیں ہے، جو گناہ کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ مخلوق ہو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر فتح ہو، مصر سے یہ لوگ آ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، وہاں سے شام آئے اور شام میں رہے۔ اب حضرت ہاجرہ ان کی بیوی اور حضرت اسحاق یہ شام میں رہے، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ مکے میں رہے۔ تو وہاں شام کے اندر ان کو جو
ایک عمالقہ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی، اور عمالقہ ایک قوم تھی اس کو حکومت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں شام، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو پر ہمیں فتح دے دیں گے۔ 12 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ ان کے حالات معلوم کرو۔ انہوں نے دیکھا وہ بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے طاقتور، انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے، سرسبزی، شادابی، پانی، ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ وہاں کے بڑے جنگجو اور سخت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ باتیں لوگوں کو نہ بتانا، اچھی اچھی باتیں بتا رہا۔ ان میں سے 10 آدمیوں نے یہ بتا دیا وہ تو بڑے طاقتور ہیں، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو 2 آدمیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، دیکھو ہم جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ان سے لڑ بڑ کے اور شیر لیں گے پھر ہم جائیں گے۔ اللہ پاک اس میں ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں، یہ لوگ تھے مصر سے نکلے اور شام جانے کے لیے بیچ میں وادی تیہ آتی ہے، صحرا ہے، 40 سال تک اس میں رہے یہ لوگ۔ 40 سال اللہ نے ان کو، صبح چلتے شام کو وہیں ہوتے، صبح چلتے شام کو وہیں ہوتے، اور یہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نبی، یہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور ان کی مدد سے پھر یہ گئے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ خدا کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھیں، طاقت دیکھیں، تھے جیل میں سزا کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم سارا دن راستے میں، اوپر سے آسمان کی گرمی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے سائے کا ہی بندوبست کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ سایہ دے دے۔ تو سارا دن ان پہ بادل رہتا تھا۔ اب اس صحرا میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، کہ اللہ اے موسیٰ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارا دن بٹیر بیچتے تھے، بٹیر، اور اس کو پکڑ لیتے تھے، اور آسمان سے ایک حلوہ، سفید قسم کا حلوہ درختوں پہ پتھروں پہ اتر جاتا تھا حلوہ، وہ حلوہ کھاتے تھے، من اور سلوہ، من کہتے ہیں حلوہ کو اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ تو یہ کھانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو ہمارے کپڑے ہیں، یہ کپڑے تو پھٹ جاتے ہیں، ہم کیسے کیا کریں گے؟ سینے کا، کپڑوں کا کوئی بندوبست نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جیسے بچے بال کے ساتھ، ناخن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور بچہ بڑا ہوا کپڑے بڑے ہو گئے، بچہ بڑا ہوا کپڑے بڑے ہو، کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا پلایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پانی کا بندوبست کر دینا۔ ایک پتھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس پتھر پہ لاٹھی مارتے تو وہاں سے 12 چشمے نکلتے۔ ہم گئے وہاں ایبٹ آباد میں، الیاسی مسجد ہے، اس میں اتنا تیز پانی آتا ہے، وہ ایک پتھر ہے بس اس سے پانی نکل رہا ہے۔ خدا کی نظام، خدا کی قدرت ہے، پتھر ہے اور اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ تو وہ پتھر، اس سے 12 چشمے، اللہ نے کتنی، یعنی دیکھیں اللہ کتنے مہربان ہیں۔ یہ مجرم ہے، نافرمان ہے، سزا مل رہی ہے، جیل میں ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیسے بھی انسان ہو، اپنے حالات کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے۔ آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ خیر یہ پھر دوبارہ یہ لوگ گئے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ ہر مرتبہ حضرت حوا کے 2 بچے ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جو لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے تھے وہ بہن بھائی کہلاتے تھے، اور اگلے پچھلوں سے نکاح ہو سکتا تھا، لیکن جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے وہ بہن بھائی تھے۔ تو جو لڑکی قابیل کے ساتھ تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی اسی بہن سے جو میرے ساتھی میں اس سے شادی کرنا چاہوں گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسے کرو، اچھا جو حابیل تھا وہ بڑا متقی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، کہ تم دونوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شادی کرو اپنی بہن سے، تو پہلے ایسے کرو کہ اللہ کے دربار میں کوئی نذرانہ پیش کرو۔ تو جو قابیل تھا اس کے پاس بھی کچھ تھا، اب میں بھول گیا ہوں، کہ ایک کے پاس بکرا لے کر آیا، جانور تھے، اور ایک کے پاس کھیتی تھی، کھیتی لے کر آ گیا۔ تو قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ اس زمانے میں صدقہ قبول ہونے کی نشانی یہ تھی، اس زمانے میں جو مال غنیمت یا صدقہ کوئی دیتا تھا تو لے جا کے ایک پہاڑ پہ رکھتا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، صدقے کو کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ یہ حضور کی برکت سے یہ اجازت مل گئی ہے کہ صدقہ زکوٰۃ کا مال لوگ کھا سکتے ہیں، جو غریب ہوں، جو مستحق ہوں۔ تو وہ صدقہ انہوں نے رکھا پہاڑ پہ،
تو وہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دی. تو حابیل یعنی حابیل کی بات صحیح ہو گئی. تو شیطان نے اس قابیل کو پٹی پڑھا دی کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو متقی ہوتا ہے اس کے کام بناتے ہیں، اس کی چیزوں کو قبول کرتے ہیں. آپ کو اگر یہ چاہیے کہ اللہ کے آپ کا کوئی مرتبہ ہو تو آپ متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ. سب سے پہلے بنی آدم میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا، دنیا میں تو پہلے بھی اس سے جن بن یہ مخلوق رہتی تھی، یہ کرتی تھی گناہ، لیکن بنی آدم کے زمانے میں جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، شیطان کا غرور، تکبر، حسد. اس نے اس کو مروا دیا. یہاں اس بھائی کو بھی حسد ہو گیا اپنے بھائی سے، اور اس حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. اس نے کہا، بھائی نے، حابیل نے، کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے کہ مجھے قتل کر دو، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا. یہ نکتہ ہے. آج ساری دنیا میں بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور قتل اور چوریاں اور ڈکیتیاں کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، جو چاہو کرو. جب یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ خوف انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جائے گا. جب تک اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تو یہ معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہوگا، یہ بگاڑ اسی طرح سے رہے گا. بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب قتل کر کے اس کے لاش کو اس کو قتل کا طریقہ نہیں آتا تھا. کہتے شیطان آیا اور اس نے اس کو سکھایا کہ جب تمہارا بھائی سو جائے تم زور سے پتھر مارو اس کے سر پہ، تو یہ سر پہ پچک جائے گا تو یہ مر جائے گا. اس نے ایسے ہی کیا. اب اس کو پریشانی ہوئی، وہ بھائی کے لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ کیا کروں، چونکہ کبھی اس سے پہلے کسی انسان کی موت تو آئی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور اس نے ایک کوا تھا، 2 کووں کی لڑائی ہوئی، ایک مر گیا، تو اس نے زمین کھودی اور کوے کو دفن کر دی. اس کو طریقہ آ گیا کہ وہ یہ ہے، تو اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو قتل کر دی. حضرت آدم علیہ دفن کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام حج پہ گئے ہوئے تھے، وہ موجود نہیں تھے. 100 حج حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل کیے، بیت اللہ کے ہندوستان میں اترے تھے، وہاں سے پیدل، اور جس جگہ پر آئے تھے اپنے ساتھ جنت کی خوشبوئیں لے کر آئے تھے. اس لیے ہندوستان کی خوشبوئیں بہت زبردست ہوتی، یہ جنت کی خوشبوئیں. تو آدم علیہ السلام جب آئے تھے دنیا میں، ہر درخت پھلدار، کانٹے اور جھاؤ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. جب واپس آنے لگے تو راستے میں پھل ترش، کانٹے. فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس زمین پر گناہ ہو گیا اور ایک ناحق قتل ہو گیا ہے، اس قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی برکت واپس لے لی. آج اس پاکستان میں کوئی دن ایسا ہے کہ کوئی قتل نہ ہو. آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ جائیں کسی بھی علاقے میں، کوئی علاقہ پاکستان کا ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کسی دن کوئی قتل نہ ہو. جب اتنے قتل ہوتے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ایک بھائی ملا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب بکری ختم ہو گئی ہے، وہ سیل نہیں ہو رہی ہے، اور یہ میں نہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے. کیوں؟ جب زمین پر گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی. توبہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رشوت والے رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سود والے سود چھوڑنے کے لیے تیار، بے حیا اور بے پردگی والے بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نوجوان کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ پب جی میں. کس چیز میں لگے؟ پب جی میں لگے. رمضان کا مہینہ، شیطان نے ان کو یہ پٹیاں پڑھا دی. اب گناہ بہت آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں گناہ بہت مشکل تھا، وہ شیطان نے موبائل دے دیا، اب اس موبائل سے سارے گناہ کرو. شیطان بھی اس وقت جو ہے نا، اس نے کہا اب میں بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ایک موبائل دے دیا، وہ نیٹ لگا دیا. پاکستان میں موبائل بھی سستا ہے، نیٹ بھی سستا ہے. دنیا بھر میں موبائل مہنگا ہے، اور یہ کیوں کہ یہ جو کافر ہیں، کافر یہ NGOs، یہ بس نیٹ والوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تم سستے نیٹ دو ہر پاکستانی کو، تاکہ نوجوانوں کو اس کو نشہ لگ جائے. نوجوانوں کو نشے میں لگا دیا ہے، ہیروئن، چرس اور بنگ اور پتہ نہیں، اور موبائل کے نشے میں، چائے کے نشے میں. چائے کے کوکے بھرے پڑے، لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ساری رات لوگ نشوں میں، ساری رات شیطان نے اس میں لگا دی. تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق، وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی
وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کی سزا بتائی، ان کو قتل، اگر وہ قتل کریں تو قتل کیا جائے، ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالیں تو ان کو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ان کا کاٹا جائے، چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ یہ اللہ کی سزائیں ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گی تو دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر جو کچھ اس زمین میں خزانے ہیں یہ سارے کے سارے اور اتنے خزانے اور لے کر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پیش کریں کہ اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، تو اللہ عذاب سے نہیں بچائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے۔ جہنم کی آگ کی لپٹیں جب آگ اوپر جاتی ہے تو یہ لوگ نیچے سے اوپر آئیں گے، اور اوپر جب اس کے سر پہ آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم باہر نکلیں، تو وہ آگ ان کو پھر نیچے لے جائے گی، اور اوپر سے فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑے ماریں اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات عطا فرمائے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چلے گا وہ کافر ہے، جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ اے نبی، آپ کو ہم نے جو کتاب دی ہے، آپ اللہ کے فیصلوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کو حکم دیا کریں اور لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ داڑھی جو حضور نے رکھی تھی نا، وہ اس لیے کہ اس زمانے کا فیشن تھا، عرب داڑھی رکھتے تھے عرب لوگ، بس وہ رکھ لی، ضروری نہیں ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام نے جو لباس، کرتا، پگڑی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اگر حضور انگلینڈ میں آتے تو حضور پینٹ پہنتے، کوٹ پہنتے، ٹائی پہنتے اور وہ کیپ پہنتے انگریزوں والی۔ یہ یعنی شیطان نے کیسی الٹی پٹی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے نہیں کرنا، وہ کرنا جو اللہ نے بتایا۔ نبی تو آتا ہی اس لیے کہ جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے وہ گزارے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں بھی ہم انگریز ہیں، ہم نہیں ہیں مسلمان، یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم انگریز ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر جو چاہو کرو۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی انگریزی کی طرح انگریز بن جاتے ہیں؟ ایسا لیکن جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق نبی کو کہتا ہے کہ جی نبی بھی انگریز بن جائے، اللہ نے اپنے نبی کو ایک زندگی دی ہے، ایک نمونہ، نبی ایک نمونہ ہوتا ہے، ان کے نمونے پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں اکٹھے ہیں، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان جیسا ہو جائے گا، انہی جیسا ہوگا۔ آج ان کی تعلیم، ان کے ملک، ان کی چیزیں، ان کی معاشرت، ان کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات نہیں ہے، نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرمانے لگے کہ ایک یورپ سے ایک وفد آیا، تو اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کے ملک میں جو لوگ حکومت میں ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیوں اتنی کرپشن کرتے ہیں، کرپشن میں کیوں مبتلا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال تو میں آپ سے کروں گا، آپ نے جو نظام تعلیم بنایا ہے اس تعلیم کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر آدمی کے اندر حرص، ہوس، خواہشات پہ چلنا اور مال، دولت، پیسہ، حکومت یہ چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ یہ تو آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ وہ قرآن حدیث کو تو نہیں پڑھتے، اگر وہ قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے تو حرص، طمع، لالچ اور جو یعنی خود غرضی، یہ چیزیں تو انسان کے اندر یہ تعلیم پیدا کر دی، یہ تعلیم انسان کے اندر خود غرضی پیدا کر دی، دوسروں کی ہمدردی، خیرخواہی، یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، 10,000 روپے تنخواہ ہے، دوسری کمپنی اس کو 20,000 تنخواہ دینے کے لیے تیار ہو، اسی دن چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بے وفائی، وفاداری نہیں، خود غرضی نہیں، امانت داری نہیں، ایمانداری نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے دل میں سچائی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو ان چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں انسانوں کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لائیں گے، اللہ ان کو پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جو کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، پہلے اللہ اس کے لیے نیکی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے روزے کا، دین کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، جبھی تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کی محبت بعد میں، اللہ کی پہلے ہے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے بیچنے والے، کافروں پر سخت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے،
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوست بناتے ہیں، تمہارا دوست اللہ ہے۔ دوستی یہود اور نصارہ سے نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے لگاؤ، ایمان والوں سے لگاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ پھر اس کے بعد 7واں سپارہ شروع ہوا۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا 6 سپارے کے آخر میں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں اور مشرک اور کافر ہیں، یہ دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں، اور تمہارے نزدیک محبت کرنے والے تم سے نصارہ ہیں، لیکن یہ وہ نصارہ تھے جو اپنے دین پہ چلتے تھے۔ آج تو اکثر دہری ملحد ہیں، تو اب نصارہ کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے، وہ بھی دشمن ہے مسلمانوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں، یہ بات ارشاد فرمائی کہ شراب، جوا اور بتوں کی پوجا اور پانسے، اس زمانے میں کیا وہ فال لیتے تھے۔ ایک آدمی کہیں جاتا تھا نا، تو بیت اللہ کا جو نگران تھا اس کے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا ایک تیر پہ لا نہیں اور ایک میں ہاں نعم۔ تو اس کو اگر جانا ہوتا اس کو کچھ پیسے دیتا، وہ تیروں کو ایسے کرتا، پھر جو تیر نکالتا، اگر اس میں لکھا ہوتا کہ نہیں تو وہ کام نہیں کرتا تھا، اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ کرو تو۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ، پتہ نہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا اپنے طوطے، وہ ایک طوطے والا ہوتا تھا، آج کل وہ ہے پتہ نہیں صدر میں ہوگا، وہ طوطے سے قسمت معلوم کرتے، اس کو پیسے دیتے ہیں طوطے والے کو، وہ طوطے والا طوطا جا کے ایک لفافہ نکالتا، اس لفافے میں تم بڑے مالدار بنو گے، پاکستان کے صدر بنو گے، وزیر اعظم بنو گے۔ وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ طوطے نے جو ہے مجھے پاکستان کا بادشاہ بنا۔ ایک آدمی تھا، تو وہ چلا گیا پاگل خانے، تو پاگل خانے میں اس نے پاگل سے پوچھا کہ پاگل نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو میاں صاحب، کون ہو؟ اس نے کہا میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں۔ تو وہ پاگل بہت ہنسا، تو اس نے پاگل سے پوچھا کہ تم کیوں ہنسے؟ اس نے کہا میں بھی پہلے اپنے آپ کو یہی سمجھتا تھا، پھر میں یہاں آ گیا، اب تم یہی آنے والے ہو، تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو طوطوں سے قسمت معلوم کرتے، تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب، جوا، بت پرستی یہ گندگی ہے، نشہ، اس سے بچو، شیطان تمہارے درمیان دشمنی، عداوت ڈالتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتے ہیں۔ رک جاؤ، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے حج کا، تو راستے میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی اور ایک ہی کھانا ہوتا تھا، وہ شکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، جب ہم تم احرام باندھ لو تو شکار تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تمہارے نیزے کے نیچے ہوگا، لیکن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، یہ امتحان ہے۔ آج بھی میں حیران تھا کہ لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی بڑا مجاہدہ ہے، بہت امتحان ہے۔ ہر وقت آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اگر آپ نے ذرا سی آنکھ ایسے کی تو گناہ ہو جائے گا۔ موبائل آپ کے جیب میں ہے، آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، آپ نے بٹن نکالا، آپ یقین مانیں جیسے آپ نے نیٹ کھولا تو گندگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ ان کے منصوبے ہیں اس طرح کے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ وہاں کا کھانا پینا، بہت سارا جو گوشت ہے وہ گوشت صحیح نہیں ہے، وہاں کا سب گوشت صحیح نہیں ہے، گوشت سے بچنا چاہیے۔ وہاں وہ ذبیحہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کو، اس لیے بڑے بڑے علماء وہ گوشت نہیں کھاتے، وہاں کا جو عمومی گوشت ہے وہ نہیں کھاتے، اپنے ساتھ لے کے جائیں، یا جو ایسا کوئی مسلمان ہو جو خود ذبح کرے اس کی اجازت ہے، ورنہ جو عموماً گوشت آتا ہے وہ ایسے ملکوں سے آتا ہے جن کا ذبیحہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوئی۔ یہ جو سورت ہے سورہ انعام، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی تو اس کے اندر 3 چیزیں اللہ نے کثرت سے بیان کی: اللہ کی وحدانیت، طاقت، قدرت، بادشاہت، اس کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے رسول کو ماننا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو یوں ظاہر فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، روشنی کو بنایا اور اندھیرے کو بنایا۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ایک وقت مقرر ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہ اس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں زمینوں میں، وہ تمہارے رازوں کو، کھلی ہوئی باتوں کو، جو تم کرتے ہو سب اس کو پتہ ہے۔ ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو تم سے پہلے کتنی امتیں آئیں، ہم نے زمین میں ان کو ٹھکانے دیے اور ایسی دنیا دی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ عربوں کے پاس کوئی دنیا نہیں تھی۔ وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ہم حج کے لیے جاتے تھے تو ہم جو پھل کھاتے تھے وہ پھینکتے تھے، تو یہ عرب اس کے چھلکے کھاتے تھے، ان چھلکوں کو کھاتے تھے کہ کوئی تربوز کے ساتھ، خربوزے کے ساتھ، کوئی چھلکے کے ساتھ کچھ لگا ہو تو وہ کھا لیں، ایسی غربت تھی۔ ایسے
اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے ہم نے لوگوں کو ایسی قوت طاقت دی، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر تمہیں موقع دیا۔ اور اللہ وہ ذات ہے، تم زمین میں چلو پھرو دیکھو کیا انجام ہے اللہ کے نافرمانوں کا۔ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن بلائے گا، جمع کرے گا، پوچھے گا۔ آسمان اور زمین اور دن اور رات یہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدانے والا نہیں، کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر میں خدا کی نافرمانی کروں گا تو میں بھی اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو تو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر کل کروں گا۔ ایک بات اور میں کر دوں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، جہنم کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گے، اللہ کی ہر بات کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے اندر تمنا تھی نا کہ ہم دنیا میں واپس جائیں گے، یہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے تو یہ پھر ویسے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس آیت کو دیکھ کے میں اتنا ڈرتا ہوں کہ یہ دنیا کا نشہ جو ہے نا، نشہ یہ انسان کو بھلا دے گا۔ جہنم دیکھی اپنے آنکھوں سے، اس میں گئے اور وہاں سے واپس آ کے اس دنیا میں پھر جہنم کو بھول جائیں گے۔ یہ دنیا کا نشہ ایسا۔ وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بس دنیا یہ ہماری دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ نے دنیا کے نشے سے بچنا ہے، قرآن پڑھیں، اللہ والوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں جو دنیا سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ دنیا کا نشہ انسان کو جہنم لے کے جائے گا، بچائے گا نہیں۔ عجیب بات، جہنم دیکھ کر کے بھی جب دنیا میں واپس آئیں گے تو پھر بھول جائیں گے اللہ کو۔ یہ دنیا کا ماحول، وہ ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی، کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ جن لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، یہ جو دنیا بنانے میں لگے ہوئے، کیا ان کو مرنے کا کوئی خیال آتا ہے؟ خیال ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کون کھلاتا ہے، ہمیں کون پلاتا ہے، ہمیں کون دیتا ہے؟ جیسے آج میں نے مثال دی نا کہ وہ ماں منی آرڈر لے کے وہ الماری میں رکھ رہی ہے، ہم نے قرآن کو الماریوں میں رکھا ہوا ہے، بس نہ پڑھنے کی فرصت، نہ عمل کرنے کی فرصت، نہ سمجھنے کی فرصت۔ ٹھیک ہے، جب رمضان آ گیا ہم نے 2-4 باتیں سن لی، رمضان چلا گیا ہم وہیں کے وہیں۔ موت کا نشہ، یہ دنیا کا نشہ اترے گا موت، پھر فائدہ نہیں ہو۔ مرنے سے پہلے آج دنیا میں انسان ٹھیک ہو جائے، ایسا بن جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں، بس اللہ کی پسند، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر لے انسان۔ تو میرے بھائیو، ہم سب توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ ہم ایسے بنیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اللہ وہ زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم آمین برحمتک یا